ایک خاص وجہ سے مختار کو اس سے بھی زیادہ خولی کی تلاش. کربلا تو چوتھے امام کی دعا ہے، لیکن خولی. اپنے ڈپٹی کو بلایا جس کا نام ہے عبداللہ کامل. عبداللہ کامل کا نام کیونکہ بہت امپورٹنٹ. یہ تین آدمی مختار، ابراہیم مالک اشتر، عبداللہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم روزانہ قاتلان امام کو گرفتار کر کے لا رہے، سب کو ایک طرف چھوڑ دو، کہیں سے کسی طرح سے خولی کو پکڑ کے لاؤ. اس نے کہا کہ حاکم کیا کروں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، زمین اسے نکل گئی کہ آسمان میں چلا گیا. ہر طرف سے یہ کنفرم نیوز ہے کہ وہ کوفے سے بھاگا نہیں. مختار نے کوفے پہ قبضہ کرتے کوفے کو چاروں طرف سے ایسے بند کر دیا. ہر طرف سے یہ اطلاع ہے کہ وہ ہے کوفے میں، کہیں نکلا نہیں ہے کوفے سے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دوڑا آیا کہ عبداللہ کامل بالکل کنفرم نیوز ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر. اب کوفے کے بعد میں اپنے گھر ہی کے اندر. مختار نے کہا عبداللہ جاؤ، اچھی طرح سے گھر ڈھونڈو اور آج تو اس کو نکال کر ہی لاؤ. عبداللہ کامل کے لیے خود بھی خولی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اب اگر آپ حیران ہو کہ خولی اتنا بڑا کیوں ہے تو بس وہی آج کے مسائل. فوراً عبداللہ کامل فوج لے کے گیا، اچھی طرح سے گھر کو تلاش کیا. اب گھر جو تھا اس کا ایک تو فرسٹ فلور ہے اور ایک اس میں بیسمنٹ. اچھی طرح سے دیکھا. اچھا، خولی کی دو بیویاں تھیں، ایک کوفے کی رہنے والی محب اہل بیت اور ایک شام کی رہنے والی پوری پکی شامی ہر اعتبار سے. دونوں بیویاں. پہلے اچھی طرح تلاش کیا کہ نہیں عورتوں سے بات نہیں کرنا. ویسے ہی فوج اور پولیس کو دیکھ کے عورتیں پرانے زمانے کی ڈر جایا کرتی. لیکن جب دیکھا کہ کنفرم نیوز ہے کہ گھر میں اور ہمیں تو نہیں ملا، تو آخر مجبوری میں دونوں بیویوں کو بلایا. شام والی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں؟ وہ تو 1 مہینے سے باہر گیا ہوا. اب پتا ہے عبداللہ کامل کوئی جھوٹ بول رہی. 1 مہینے کے اندر تو ہم نے بھی اس کو دیکھا جب مختار کو حکومت نہیں ملی، تو وہ 1 مہینے سے باہر گیا ہوا. یزیدیوں کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو حسینی ہیں جو مر جائیں گے مگر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی ہونا یہی چاہیے. اچھا، اب یہاں پر بھی 2-4 مسئلے آتے ہیں. ہر قسم کا جھوٹ حرام ہے، چاہے انشورنس کا جھوٹا کلیم ہی کیوں نہ ہو. گاڑی کو اتنا صاحب کے اسکریچ پڑا، آپ نے اتنا بڑا بل بنا دیا. وہ لوگ بھی اتنے بے وقوف نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ بہرحال کچھ ذہین لوگ ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس میں شامی ہے تو بول دی. اچھا، کوفے والی دوسری بیوی سے کہا اچھا اس کو نہیں پتا، شاید تمہیں پتا. اس نے زبان سے تو یہی کہا، لیکن اشارت بیدہا الی بیت الخلا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیسمنٹ میں جو ایک واش روم یا ٹوائلٹ بنا ہوا، WC کا یہ، ٹوائلٹ کا یہ، واش روم کا یہ، ریسٹ روم کا یہ، پتہ نہیں کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی، یہ وہاں چھپا ہوا. اب ذرا سا لوکیشن معلوم ہو گیا نا، پورا گھر نہیں، ایک خاص جگہ پہ وہاں گئے اور اب ڈھونڈ رہا ہے کہ یہاں کہاں. بہت دیر سے خولی بیٹھا ہوا تھا وہ واش روم کے اندر. اب وہ بہت ساری چیزیں تو ممبر پہ بیان کرنا بھی گھن آتی ہے، ضرورت بھی نہیں. وہ جو ایک ٹوکری رکھی رہتی تھی پہلے زمانے کے اندر جس میں بہت غلاظتیں جمع ہوتی تھی، یہ اس کے اندر چھپا بیٹھا اور سارے وہ غلاظت کے کپڑے اور ٹکڑے اور دوسری چیزیں. مگر آپ کو اکڑوں بٹھا دے کتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ چلے مجھ جیسا آدمی جو بہت موٹا ہے وہ تو 2 منٹ میں ہی تھک جائے گا، لیکن جو نارمل آدمی بھی. اب وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا، ذرا ٹوکری ہلی. عبداللہ کامل کے کان کھڑے ہوئے کہ بند جگہ، یہاں ہوا بھی نہیں آ رہی. ٹوکری ہلی، ٹھوکر ماری، اس میں سے خولی باہر گرا. یہ کربلا میں کتنا ظالم تھا. لگ رہا تھا جیسے یہی خدا ہے. اور آج کتنا ذلیل ہوا کہ وہ قتل سے پہلے کس انداز سے وہ جا کے کہاں چھپ کے بیٹھا. وہ فوراً اسے گرفتار کیا گیا. خولی کی گرفتاری بھی علماء 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، میں تو صرف 7 منٹ میں مصائب سمیت، یہ مصائب کا حصہ بھی. اسے گرفتار کر کے لے چلا تو وہ جو دوسری بیوی جس نے اس کا لوکیشن بتایا تھا، اس نے کہا کیا عبداللہ کامل اس کو کیوں لے کے جا رہے؟ کہا اس لیے اتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت، کربلا میں انوالو، تو کہا اس کی اس بیوی کو بھی لے چل. اگر وجہ یہی ہے تو یہ جرم اس کا بھی. عبداللہ کامل نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو تمہیں بھی چلنا ہوگا. کہا میں بھی تیار. یہ تینوں آدمیوں کو لے کے مختار کے دربار میں پہنچا. مختار حیران ہوا. عبداللہ کامل
میں نے تم سے کہا تھا کہ جس گھر کے مجرم کو پکڑو گے عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا. یہ عورتیں کیوں آ رہی؟ گھبرا کے کہا کہ آقا یہ اس مومنہ نے مدد کی اور اسی نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اس دوسری کو بھی لے کر آئی. مختار نے کہا اچھا جاؤ پہلے خولی کو جیل میں ڈال دو، وہ تو ہم پورا کیس اس کا بعد میں سنیں گے، پہلے یہ دیکھیں کیا مسئلہ. اس کوفے والی مومنہ سے کہا تم نے اپنی سوکن کو یا سوت کو کیوں گرفتار کروایا؟ کہا کہ مولا، کہا کہ ہے مختار مولا کی محبت میں تو ان کے ایک ایک دشمن کو قتل کر رہا ہے، تو یہ بھی کم نہیں. سن، میں ایک دن اپنے پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میرا شوہر کربلا گیا تھا خولی، کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہاں ہے کہاں نہیں. ابھی آپ کو تو ایک ایک منٹ کی رپورٹ ایس ایم ایس میں مل رہی ہوگی، چیٹنگ میں آپ کو پتا بھی ہوگا اس وقت کہاں ہے آپ کی، لیکن بیوی اور بیوی کو آپ کے بارے میں، لیکن گھر کچھ نہیں بت. تو میں گئی اپنے پڑوس میں، جب واپس آئی تو میں حیران ہو گئی، آج کون سی عید ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے دیکھا میرا سارا گھر سجا ہوا، اچھے اچھے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی، اور ایک بار میری یہ سوکن سوت یہ اس طرح سے میرے سامنے آئی کہ پتہ چلا نہا کر دھو کر نئے کپڑے پہن کر زیورات پہن کے پورے جیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں 16 سنگار کر کے ناچتی گاتی ڈانس کرتی ہوئی میرے سامنے آئی. میں نے کہا کہ بھائی آج کون سی عید ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہ آج تو ایسی عید ہے کہ تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. آج امیر المومنین یزید کو اللہ نے ایسی فتح دی ہے اور ابو تراب کا بیٹا اس طرح سے مارا گیا اور اس کی بہنیں اور بیویاں اور بیٹیاں اس طرح سے قیدی بنا کے لائی گئی. یہ عید منا رہی باقاعدہ جیسے عید مناتے. میں نے گھبرا کے پوچھا میرا آقا حسین مارا گیا؟ کہا مارا ہی نہیں گیا، ان کا کٹا سر بھی میرے گھر میں آیا ہے. میں نے گھبرا کے کہا میرے آقا کا سر کہاں ہے؟ تو پہلے ہر گھر میں تندور ہوتا تھا، آج کا اوون نہیں، تندور جس میں راکھ اور مٹی ہے. کہا کہ یہ سر میں نے لے جا کے اس میں رکھ دیا. اور ایک عجیب جملہ بھی کہا، وہ جملہ بھی میں کیسے بیان کروں. بہرحال اس کا کوئی تعلق اس بات سے ہے کہ تندور میں آگ ہوتی اور آخرت میں بھی کہیں پہ آگ ہوتی ہے. تو اس نے ایسا بدتمیزی والا اور اتنا توہین والا جملہ کہا، میں نے سر کو وہیں رکھا جہاں پہ وہ جائے گا ہمیشہ کے لیے. میں گھبرا کے میں دوڑی، میں نے تندور سے اپنے آقا کے سر کو اٹھایا، پورے سر میں راکھ ملی ہے، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی جاتی ہوں اور یہ ناچتی اور گاتی بھی ہر جملے میں آقا حسین کی توہین کرتی جاتی ہے. اتنی ٹونٹنگ کی اس نے آقا پر کہ جب پھر آقا کی ماں پہ پہنچنے لگی، عورت ہے نا عورتوں کی زبان، تو میں نے گھبرا کے کہا اللہ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے جو تیری زبان کو کاٹ دے. پہلے میرے آقا کی توہین، اب ان کی ماں کی توہین. گھر دربار کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا، لوگ رونے لگے. آج آپ 1400 سال کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے ٹوٹے پوٹے جملے دیکھ کے گریا کر رہے ہیں، وہاں تو واقعاً اسی وقت کا واقعہ ہے، ہر آدمی رو رہا. لیکن مختار نامے کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم جملہ. لیکن مختار نے غم کے اس ماحول میں بھی کہا ہم عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کریں گے. تم نے جو کچھ کہا، لیکن سیکنڈ جو دوسری پارٹی ہے اس کی بات بھی سننا. اور سوگنے اور سوت تو ویسے ہی ایک دوسرے کی مخالف ہے، ہو سکتا تم نے بڑھا چلا کے کہا. وہ شامی عورت بھی کھڑی تھی، اس سے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہتی؟ کہا جو اس نے کہا بالکل صحیح کہا، میں نے یہی کیا. کہا اچھا دیکھ تو عورت ہے نا، چلو اس وقت جو بھی عقیدہ اب بتا کیا کہتی. کہا میں امیر المومنین یزید کی امامت اور خلافت پہ اعتقاد کامل رکھتی ہوں. کہا تجھے مار دیا جائے گا؟ کہا یزید کے نام پہ مجھے مرنا بھی گوارا. وہ مختار کہہ رہے ہیں کہ اب تک کتوں کو مار بھی چکے. ایک فاسق فاجر ظالم دشمن اہل بیت عورت اپنے عقیدے میں ایسی پکی نکلی کہ ننگی تلوار دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے. اور یزید وہ مختار کہہ بھی رہا کہ معافی مانگو تو چھوڑ دیں گے، وہ ماضی کی بات ہے. کہا نہیں، جب مجھے امیر المومنین یزید پہ کامل اعتقاد ہے تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ میں اس کے نام پہ مر جانا بھی مجھے گوارا. چنانچہ اسے قتل کیا گیا. ایک دشمن اہل بیت اپنے عقیدے میں اتنا نکلا تو مومن. اب یہاں پہ رک کے کچھ باتیں کہنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا. اس کے بعد کہا یہ عورتوں کا مسئلہ تو ایک ضمنی تھا نا، اصل تو عورتیں تھی ہی نہیں. وہ تو کوفے والی عورت کیس لے کے آگے خولی کو لا، خولی کو دیکھا. بس میں خود بھی اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ خولی کے ایک جملے کا حق آج ادا نہیں کر پاؤں گا جس کے لیے میں نے سورہ مدثر کی آیت کی تلاوت کی تھی.
شاید شروع میں نے 4-5 منٹ موضوع سے ہٹ کے لے لیے، اس سے مجھے آخر میں یہ نقصان ہوا۔ جملہ آپ کو سنا دوں گا اور اس جملے کے بعد ایک جملہ اور کہہ کے منزل مسائل۔ خولی کو لایا گیا، گرفتار، دربار مختار میں کھڑا ہے، جہاں اس سے پہلے اس کے کتنے ہی ساتھی لا کے مارے گئے۔ مختار نے کہا تو مسلمان ہے کہ کافر؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا یہ کیسا اسلام ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتا اسی کی اولاد کو شہید کرتا ہے، ان کو در بدر گھماتا ہے، ان کی بیٹیوں کو۔ خولی نے کہا حاکم سب یہی کر رہے تھے، میں نے کیا تو کیا عجب کیا، جو سب کر رہے تھے وہی میں نے کیا۔ یہ یزیدیت کی فکر سامنے آئی۔ یزیدیت اس بات کا نام ہے جو سب کرے وہی تم کرو۔ آقا حسین جب مدینے سے چلے تھے، لوگوں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ تو یزید کا مقابلہ کرنا۔ مولا کوئی نہیں بول رہا، سب اس کو مان چکے، یہ خاموش ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کہا جب حق کی بات ہو جائے گی اکیلا بھی رہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن حسین حق کے اوپر جمع رہے گا۔ یہ حسینیت کہ جو سب کریں وہ تمہیں نہیں کرنا، تمہیں دیکھنا ہے حق کیا۔ وہ یزیدیت ہے جو سب کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو۔ مولانا یہاں تو سبھی بے حجاب گھومتے ہیں، یہ یزیدیت بول رہی ہے، حسینیت نہیں بول رہی۔ مولانا یہاں تو سب یہی اپنے مثالیں دینا چاہتا تھا، 85 مثالیں۔ مولانا یہاں کا تو ماحول ہی یہی ہے، یہ یزیدیت بول رہی ہے، حسینیت نہیں۔ حسینیت کہتی ہے سب سے ہٹ کے یہ دیکھو اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا نام ہے حسینیت۔ یزیدیت اس بات کا نام ہے سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بس یہ پیغام والے 2 جملے تھے جو مجھ کو چھوڑنا پڑے، ایک ابراہیم مالک اشتر کا جملہ اور ایک خولی کا۔ پازیٹو اور نیگیٹو مل کے پیغام مکمل ہوتا ہے، ابراہیم جیسا مولائی، خولی جیسا دشمن اہل بیت، دونوں کے جملے ملائیے۔ لیکن اب آج نہیں، آج تو بس آخری بات خولی کی اتنی تلاش کیوں تھی؟ مختار نے کہا خولی اب بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ چھوٹی موٹی باتیں چھوڑ دے جو تمہارے خیال میں چھوٹی موٹی، بڑے کارنامے جس پہ تو کوفے میں فخر کرتا۔ بس یہی مسائل۔ چنانچہ اگر آج بھی مسائل میں لائٹ بند کرنا ہے تو بس یہ منزل آ چکی، اور اگر آج موسم کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو بس یہی منزل مسائل۔ خولی بتا تو نے کیا کیا؟ ہرملا کے 3 بھال کے 3 تیر تو آپ سنتے ہیں، خولی کے بھی یہ 3 جملے سنے، 3 وہ اور 3 یہ۔ اور خولی کا تیسرا جو جملہ ہے اسی میں ہرملا کا تیسرا تیر بیان کروں۔ اتفاق دیکھیے کہ میری مجلس میں بھی 2 ہی تیروں کا ذکر ہے، اور مرثیے کے اندر بھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے مرثیے خان صاحب کو 2 ہی تیروں کے بیان پہ بیان مکمل روکنا پڑا۔ خولی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ حاکم جب حسین مارے گئے تو ساری ہماری فوج کو ہمارے ساتھ نے کہا ٹوٹ پڑو اور جو لوٹ سکتے ہو تمہیں پوری اجازت ہے مال و اسباب کی۔ مجھے ذرا آنے میں دیر ہو گئی۔ اب لوٹ مار میں تو یہی ہوتا ہے جس کو جو موقع ملے گا سامان اٹھا کے چل دے گا، لوٹ مار میں کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ مجھے ذرا دیر ہو گئی، میں ذرا سی دیر سے پہنچا۔ اب جب پہنچا تو دیکھا جتنی قیمتی چیزیں سب لوٹ گئے، کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بچا۔ صرف وہ چیزیں بچی تھی کہ یا تو خود یزیدیوں نے اس کو بہت غیر اہم سمجھا یا یزیدیوں نے اس کو ایسا قابل احترام سمجھا، کچھ نہیں بچا تھا، سب لٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی کے کان میں بہت ہلکے سے گوشوارے، حسین کی بچی کے کان میں کون سے ڈائمنڈ کے گوشوارے ہوں گے، بہت ہی سادہ اور ہلکے سے گوشوارے۔ کوئی جب اس کے قریب جاتا ہے گوشوارے چھننے کو تو بچی تڑپ کے کہتی ہے یہ میرے بابا نے عید میں تحفہ دیا تھا، بابا تو مارا گیا، بابا کا تحفہ مجھ سے نہ چھین۔ اور اتنے معمولی گوشوارے ہیں کہ وہ ظالم یزیدی بھی بچی کی فریاد سن کے آگے بڑھ جاتا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اپنا یہ نقصان کیوں کروں۔ میں آگے بڑھا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گوشوارے کو چھیننا چاہا، بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھپانا چاہے۔ یہ بابا کی نشانی ہے، یہ بابا کا عید کا تحفہ۔ میں نے دیکھا بچی کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، شاید کچھ اور سامان ہو، دیر ہو جائے گی، وہ بھی ہاتھ سے نکلے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ میں گوشوارہ کھولتا۔ میں نے گوشوارے پہ ہاتھ ڈال کے اس طرح سے کھینچا کہ خالی گوشوارہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہو۔ وہ گوشوارے جنہیں یزیدیوں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں آگے بڑھا اور کچھ بچا، دیکھا کہ ہاں سارا سامان لٹ گیا۔ ایک خیمے میں کوئی بیمار بخار کی شدت میں،
اور وہ بستر پہ لیٹا. اتنا خیال یزیدیوں نے بھی کر لیا کہ ہر ایک کا بستر لوٹ لیا. یہ بیمار ہے, یہاں کوئی نہ گیا. میں نے سوچا بیمار ہوا کرے, میں نقصان کیوں کروں. میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس طرح سے وہ بستر کھینچا کہ بیمار بستر پر سے اچھل کے زمین کربلا پہ منہ کے بل گرا. ہائے میرے امام وقت, امام زمانہ, سجاد کے بستر کو چھیننے والا. مگر تیسرا اور آخری جملہ سنیے. میں ایک مرتبہ خولی کہتا کہ اب میں باہر آیا, اب تو واقعاً کچھ نہیں, اب تو واقعاً کچھ نہیں ہے. مگر نہیں, میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی ہیں, مگر ایک بیوی زینب کبریٰ ہے جس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یزیدی بھی جانتے تھے حسین کون ہے, یزیدی بھی جانتے تھے زینب کون ہے. چنانچہ ہرملہ کے واقعے کا ایک جملہ ہے. ہرملہ کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عمر سعد میرے قریب آیا, کہا کہ اے ہرملہ, حسین کے سارے بدن کو ہم نے تیروں سے چھلنی کر دیا, وہ ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں, مگر اللہ رے شیر خدا کا بیٹا ذوالجناح سے گر نہیں رہا. جب تک کہ حسین گریں گے نہیں, میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا. حسین سے ڈر سب رہے ہیں, حسین کی ہیبت ہر ایک کے دل میں ہے, کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے. میں نے تیسرا تیر ایسا چلایا, حسین کی پیشانی کو توڑ کے یہ تیر حسین کے سر اقدس میں داخل ہوا. حسین ایک بار ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے. یہی منظر خولی بتا رہا کہ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں نے ہر ایک کی چادر چھین لی, مگر شیر خدا کی بیٹی زینب کی ایسی ہیبت ہے کہ زینب کی چادر پہ کوئی یزیدی بھی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر رہا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں قریب گیا, میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا اور زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو روکا. اب عجیب منظر, خولی فوج کا سپاہی ہے, فوج میں بوڑھے نہیں جاتے, یہ 30-32 سال کا ایک جوان اور طاقتور ہے. زینب 55 برس کی ایک ضعیف عورت ہے. یہ جوان مرد, وہ ضعیفہ عورت, مگر اور 18 داغ زینب کے کلیجے پہ ہیں, مگر شیر خدا کی بیٹی ہے, فاتح خیبر کی بیٹی ہے. خولی کہتا ہے کہ اس طرح زینب نے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں طاقت لگا لگا کے تھک گیا. زینب کی چادر نہ چھین سکا. میں نے دیکھا اس طرح تو چادر میرے ہاتھ نہیں آئے گی. میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے کوڑا اٹھایا, اس طرح زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا. شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک لمحے کے لیے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی. چادر زینب کو میں نے چھینا. زینب نے فرات کو دیکھا, عباس ارے تو نہ رہا تو دیکھ کس طرح میری چادر چھین لی. السلام علی الحسین